السلام علیکم دوستو، پھر سے میں حاضر ہوں تیسرے پرچے کا جو آن لائن اسائنمنٹ آپ کو سبمٹ کرنا ہے اس کے جوابات کو لے کر۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آئیے بغیر کسی دیری کے اس کو شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا سوال ہے اس میں کہ داستان صبرس کو کس نے دریافت کیا؟ تو اس کا جواب ہے مولوی عبدالحق، انہوں نے داستان صبرس کو دریافت کیا تھا۔ میر امن نے باغ و بہار کو کس کے فرمائش پر اردو میں منتقل کیا؟ کیونکہ آپ جان رہے ہیں کہ باغ و بہار قصہ چہار درویش جو کہ فارسی میں تھا، اس کو میر امن نے اردو میں اس کا ترجمہ اور اس کو منتقل کیا تھا۔ تو یہ انہوں نے جان گلکرسٹ کے فرمائش پر کیا تھا۔ جان گلکرسٹ جو کہ فورٹ ولیم کالج میں تھے، تو وہیں پر میر امن بھی تھے، تو ان کی فرمائش پر انہوں نے باغ و بہار کو اردو میں منتقل کیا تھا۔ سلک گوہر کس کی تصنیف ہے؟ تو سلک گوہر یہ انشاء اللہ خاں انشا کی تصنیف ہے۔ انشاء اللہ خاں انشا کے والد کا نام کیا تھا؟ تو اس میں دیکھیے وہ ساری چیزیں جو ہم عام بول چال میں بولتے ہیں، شکر اللہ، الحمدللہ، امیر اللہ، تو ہم کو آسانی کے ساتھ یاد رکھنا ہے کہ انشاءاللہ اور ماشاء اللہ یہ دونوں کا آپسی جو تعلقات ہے وہ بہت گہرا ہے کہ کوئی کام ہو جاتا ہے تو اس خوشی میں ہم ماشاء اللہ کہتے ہیں، اور کوئی کام ہونے والا ہے تو اس کے لیے انشاءاللہ کہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ خاں انشا کے والد کا نام ماشاء اللہ خاں تھا۔ اس کے بعد جو سوال ہے، رانی کیتکی کی سہیلی کا نام کیا تھا؟ تو رانی کیتکی کی سہیلی کا نام مدن بان تھا۔ اس کے بعد جو سوال ہے، فسانہ عجائب میں کس شہر کی تہذیب و ثقافت کو پیش کیا گیا ہے؟ فسانہ عجائب میں لکھنوی تہذیب اور اس کے ثقافت کو، اس کی بولی چالی کو پیش کیا گیا ہے۔ تو یہاں پر ہم لکھنؤ کو سلیکٹ کریں گے۔ ملا میر اسد بیگ شیرانی کس ملک کے داستان گو تھے؟ تو اس میں شیرانی دیا ہوا ہے، لیکن جہاں تک میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ شیرازی ہے شاید۔ ملا میر اسد بیگ شیرازی ہونا چاہیے۔ خیر آپ بھی اپنی تحقیق کر لیجئے گا۔ کس ملک کے داستان گو تھے؟ تو یہ ایران کے داستان گو تھے۔ بعد میں انہوں نے ہندوستان کے کچھ بادشاہوں کے پاس آ کر انہوں نے داستان گوئی کی تھی۔ اس کے بعد سوال ہے، مشہور داستان گو میر باقر علی کے نانا کا نام کیا تھا؟ لیکن یہاں سوچنے والی بات ہے کہ سارے نام میں جتنے بھی آپشنس دیے ہوئے ہیں اس میں امیر علی، امیر احمد، امیر اللہ اور امیر الدین اس میں جواب ہے، جو کہ بڑا مشکل ہوتا ہے اس کے ایسے جواب کو دینا ملتا جلتا بہت زیادہ، کیونکہ ہم لوگ آپس میں اگر کسی کا نام جانتے ہیں تو یہ بھی نہیں جانتے کہ اس کا نام امیر علی ہے، یا کوئی اگر جاننے والا ہے احمد لگاتا ہے کہ کیا لگاتا ہے۔ لیکن آسانی کے ساتھ یاد رکھنے کا اس میں جو ایک طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ میر باقر علی ہے تو ان کے نانا کا نام امیر علی، باقر علی اور امیر علی، یہ یاد رکھیے گا تو انشاءاللہ یاد رہے گا۔ اس کے بعد قصہ سننا اور سنانا انسان کا محبوب مشغلہ ہے، کس کا قول ہے؟ تو یہ جو قول ہے گیان چند جین کا ہے، جنہوں نے کہا تھا کہ قصہ سننا اور سنانا انسان کا محبوب مشغلہ ہے۔ عربی میں قصہ سنانے والے کو کیا کہتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ قصہ گو، یہ گو ہے تو فارسی ہے، داستان گو یہ بھی فارسی ہے، گو ہے تو فارسی ہے، داستان نویس یعنی تو لکھنے والے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا، تو یہ سامر، اس کو عربی میں قصہ سنانے والے کو سامر کہتے ہیں۔ اردو کی سب سے طویل داستان کون سی ہے؟ تو اردو کی سب سے طویل داستان امیر حمزہ ہے۔ اس پہ میں 100% مطمئن نہیں ہو پایا میں اس جواب سے، آپ لوگ بھی تھوڑی تحقیق کر لیجئے گا، لیکن میرا جہاں تک میں نے جو تحقیق کیا ہے اس میں مجھے یہ لگا کہ داستان امیر حمزہ اردو کی سب سے طویل داستان ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو سوال ہے، ملا وجہی کا اصل نام کیا تھا؟ تو ملا وجہی کا اصل نام تھا اسد اللہ، اس لیے ان کا نام ملا اسد اللہ وجہی کے نام سے لوگ ان کو جانتے ہیں۔
ذیل میں سے کس نے باغ و بہار کو مرتب نہیں کیا؟ تو اس میں جو سوال آپشنس دیے ہوئے ہیں رشید حسن خان، پروفیسر فیروز، مولوی عبدالحق، اس میں تھوڑا سا میں کنفیوز ہوں، لیکن پھر بھی میری تحقیق یہ کہہ رہی ہے کہ محمد حسن صاحب نے باغ و بہار کو مرتب نہیں کیا ہے۔ اس سوال کو بھی آپ لوگ تھوڑا اپنے استر پر دیکھیے گا کہ ہو سکتا ہے، لیکن جہاں تک میں سمجھ رہا ہوں اور میں 80 سے 90% یہ کہہ سکتا ہوں کہ محمد حسن نے باغ و بہار کو مرتب نہیں کیا۔ میر امن کی پیدائش کہاں ہوئی؟ تو میر امن کی پیدائش دہلی میں ہوئی۔ ساحری شاہی صاحب قرآنی کا مصنف کون ہے؟ ساحری شاہی صاحب قرآنی کا مصنف شمس الرحمن فاروقی ہیں۔ تو یہ تمام سوالات ہیں اور ان کے جوابات میں نے دے دیے ہیں۔ اس میں سے جو ایک سوال میں نے کہا تھا ابھی آپ کو کہ ایک تو یہ اردو کی سب سے طویل داستان کون سی ہے، داستان امیر حمزہ، اس پہ میں بہت حد تک مطمئن ہوں، لیکن یہ ایک جو ہے ذیل میں سے کس نے باغ و بہار کو مرتب نہیں کیا ہے، محمد حسن۔ تو اس کو اگر آپ لوگ تھوڑا اپنے انداز میں اس کی تحقیق کریں تو کر لیں، بڑی مہربانی ہوگی، اور اگر کچھ اور لگے تو آپ کمنٹ باکس میں ضرور بتلائیں۔ خیر، اب ان تمام سوالات اور باقی جتنے بھی سوالات ہیں میں بہت زیادہ ان سے مطمئن ہوں۔ اب میں اس کو سبمٹ کر رہا ہوں، آپ لوگ بھی سبمٹ کریں، اس طرح سے سبمٹ کریں گے تو ہمارا یہ تیسرا پرچہ سبمٹ ہو جائے گا۔ آن لائن ہم نے تیسرا پرچہ کو بھی سبمٹ کر دیا ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگ بھی اس انداز میں سبمٹ کریں گے، لیکن دوستو آپ لوگ ویڈیوز کو لائک بھی نہیں کرتے ہیں اور چینل کو سبسکرائب بھی نہیں کرتے ہیں، تھوڑی میری حوصلہ افزائی فرمائیں، بہت محنت کرنا پڑتا ہے، آپ تھوڑا سا اس کو چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور ویڈیو کو لائک بھی کریں، بڑی مہربانی ہوگی۔ بہت بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کو ویڈیو دیکھنے کے لیے۔